امام برحق اہل رضا سلام علیہ، شہید مار کے کربلا سلام علیہ، گلے مراد ولایت حسین ابن علی، تتم شرف مصطفیٰ سلام علیہ۔ ثبوت یہ ہے کہ نور شہادت کبریٰ تیری جبیں سے نمایاں ہوا سلام علیہ۔ تیرے طفیل میں حسرت بھی ہو حبیب خدا، یہی دعا ہے یہی مدعا سلام علیہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ انما لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ابتدا کرتا ہوں اے اللہ تیرے نام سے، ابتدا کرتا ہوں اے اللہ تیرے نام سے، تو نہایت مہرباں بے انتہا رحمان ہے۔ غلامان مصطفیٰ، محبان علی مرتضیٰ، سگان سیدہ فاطمہ زہرا اور عزاداران حسین، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج آپ اور ہم یہاں ذکر زینب کی اس مجلس میں حاضر ہیں۔ تو اس مجلس میں آپ لوگوں کا آنا، آئیے سب مل کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اسے قبول کرے اور بارگاہ رسالت میں بھیج دے، اور ہم سب کو، تمام حاضرین محفل کو، اور جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، جو بھی سن رہا ہے، سب کو شفاعت کے لیے، مغفرت کے لیے چادر فاطمۃ الزہرا نصیب کیا ہے۔ لفظوں کا یوں انتخاب زینب نے کیا ہے، لفظوں کا یوں انتخاب زینب نے، پڑھی ہو جیسے علی کی کتاب، پڑھی ہو جیسے علی کی کتاب زینب نے۔ جو کربلا میں اٹھا تھا سوال بیت کا، جو کربلا میں اٹھا تھا سوال بیت کا، دیا ہے شام میں اس کا جواب زینب۔ اور یہ راز شام کے دربار میں کھلا زینب، یہ راز شام کے دربار میں کھلا زینب، تیرا جہاد ہے اسلام کی بقا جانب، تیرا جہاد ہے اسلام کی بقا زینب، اور نکالے شام میں یوں حق کے راستے تو نے، نکالے شام میں یوں حق کے راستے تو نے، یزید بھول گیا اپنا راستہ زینب، یزید بھول گیا اپنا راستہ زینب، اور صدا یہ آتی ہے دنیا کے گوشے گوشے سے، صدا یہ آتی ہے دنیا کے گوشے گوشے سے، نہ مٹ سکے گی تیرے بھائی کی عزا زینب، نہ مٹ سکے گی تیرے بھائی کی عزا زینب، اور عزا کا فرش جو تو نے بچھا دیا زینب، عزا کا فرش جو تو نے بچھا دیا زینب، تو دلوں میں ہو گئی تعمیر کربلا زینب،
اور کرب و بلا کی جنگ میں حصہ علی کا ہے، کرب و بلا کی جنگ میں حصہ علی کا ہے، تعمیر ہے حسین کی نقشہ علی کا، تعمیر ہے حسین کی نقشہ علی کا ہے، اور تیور بتا رہے ہیں یہ دربار شام میں زینب تیری زبان میں لہجہ علی کا ہے۔ تاریخ کربلا کے دو باب ہیں، ایک کربلا اور دوسرا کوفہ اور دمشق۔ تو پہلا باب کربلا کا سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جیتا، اور دوسرا باب کوفہ اور دمشق کا سیدہ زینب کبریٰ نے رقم دیا۔ سیدہ زینب کبریٰ جس خاندان میں پیدا ہوئی، جس گھرانے میں پیدا ہوئی، پنجتر پاک وہاں پہلے سے موجود ہے۔ جب آپ نے ولادت پائی اور آنکھیں کھولی تو آپ کا رابطہ کائنات کے سرداروں کے ساتھ، نانا سید الانبیاء، پاپا سید الاولیاء، ماں سیدۃ النساء اور بھائی سیدہ شباب اہل جنت۔ تو جس کی تربیت ہی پنجتر پاک کے آغوش میں ہوئی ہو، اس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو مجھے کہنے دیجیے گا، میرے لفظوں پہ غور کریے گا کہ سیدہ زینب وہ حدیث ہے جن کی پرورش قرآن کی آغوش میں ہوئی۔ اس سارے کائنات میں سبھی بہن کو اپنے بھائی سے اور بھائی کو اپنے بہن سے محبت ہوتی ہے، لیکن میں پوری تقریر کے پوری ریسرچ کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنی محبت سیدہ زینب کو اپنے بھائی سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھی، اتنی محبت کائنات میں کسی بہن کو اپنے بھائی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی۔ میں بتاتا ہوں کیوں۔ دیکھیے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ نے قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے اسوہ نمونہ بنا کر بھیجا کہ دیکھو، اگر تمہیں بیٹی کا کردار نبھانا ہے تو کیسے نبھانا ہے، اگر بہن کا کردار نبھانا ہے تو کیسے نبھانا ہے، معصوم ماں کا کردار نبھانا ہے تو کیسے نبھانا ہے۔ تو معصوم بیٹی کا کردار فاطمہ زہرا، معصوم بیوی کا کردار فاطمہ زہرا، معصوم ماں کا کردار فاطمہ زہرا، اور معصوم بہن کا کردار فاطمہ کا تو کوئی بھائی تھا ہی نہیں، تو معصوم بہن کا کردار رہ جاتا اگر زہرا کی بیٹی ثانیہ زہرا دنیا میں تشریف نہ لاتی۔ دراصل یہ کردار، معصوم بہن کا کردار جو زینب سلام اللہ علیہا نے نبھایا، یہ کردار فاطمہ زہرا کا تھا جس کو زینب نے نبھایا۔ آپ کی ولادت 1 شعبان 6 ہجری کو مدینے میں شیر خدا علی مرتضیٰ کے گھر میں ہوئی، اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو رسول اکرم مدینہ شہر سے باہر تھے۔ تو فاطمہ زہرا مولا کائنات کے پاس آئی، کہنے لگی، اے مولا کائنات، اس ننھی شہزادی کا نام رکھ دیجیے۔ مولا کہتے ہیں، میری مجال کہاں کہ میں اس کا نام رکھوں، اس کا نام تو سرور کائنات خود رکھیں گے۔ اور جب سرور کائنات مدینہ شہر میں آئے، داخل ہوئے، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس ننھی شہزادی کو لے کر رسول اکرم کے گھر گئی، تو جیسا کہ ہر بار ہوتا تھا، رسول اکرم فاطمہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے، اپنی مسند پہ فاطمہ کو بٹھایا، فاطمہ کی پیشانی کا بوسہ دیا اور کہا، اے فاطمہ، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ سارے صحابہ رسول کو دیکھ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، مگر رسول فاطمہ کو دیکھ کر کہتے ہیں، اے فاطمہ، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ امام ترمذی، امام بخاری کی حدیث ہے
اذا فاطمہ دخلت قام الیہ، جب جب فاطمہ رسول کے گھر آتی، رسول فاطمہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو جب فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ اس ننھی شہزادی کا نام رکھ دیجئے، تو رسول اکرم نے کہا اے فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان، مگر کیا میں خدا میں فقط حاصل کر سکتا ہوں؟ اس کا نام تو خدا بھیجے گا۔ اور ابھی یہ الفاظ پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ جبریل امی تشریف لے۔ جبریل امی کہتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے جس طرح ہم نے ساری کائنات کو اہل بیت کے ناموں سے سجا رکھا ہے، اسی طرح ہم نے لوح محفوظ کو زینب کے نام سے سجایا ہوا ہے، اور اس کا نام زینب۔ زینب عربی میں دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، زین اور اب۔ زین کہتے ہیں زینت کو اور اب کہتے ہیں باپ۔ تو زینب کا مطلب ہوا باپ کی زینت۔ قرآن میں اللہ نے کئی جگہ پہ زینت کا ذکر کرا آیت ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے آسمانی دنیا کو ستاروں کے ذریعے سے زینت، ہم نے آسمانی دنیا میں گلیکسیز بنائے، اسٹار بنائے، یونیورس بنایا اور ان کو ستاروں کے ذریعے سے زینت۔ عورتوں کو بھی اجازت دی گئی زینت کرنے کی، مگر صرف محرم کی۔ بہت ساری آیتیں زینت کے قرآن میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آسمان بھی زینت، زمین بھی زینت، یونیورس بھی زینت، مال اولاد بھی زینت۔ تو جب اتنی ساری آیتیں زینت کی سارے قرآن سے رسول اکرم نے پڑھ دی تو کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر اس کائنات کی ساری زینتوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے تو اس کا کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے؟ رسول اکرم نے کہا سنو، زینت و رجال علی و زینت و رجال علی، اگر کائنات کی ساری زینت کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے تو وہ ہے علی، اور علی کی زینت کا نام ہے زینب۔ زینب علی کے نام کی زینت سے کم نہیں اور ان کا مقام سرحد عظمت سے کم نہیں۔ یہ مانیے کہ بولتا قرآن ہے علی، یہ مانیے کہ بولتا قرآن ہے علی، اور زینب بھی ان کی گود میں آیت سے کم نہیں۔ اور جیسے نبی کے واسطے رحمت ہے فاطمہ، جیسے نبی کے واسطے رحمت ہے فاطمہ، تو بھی علی کے واسطے زینت سے کم نہیں۔ اس کائنات میں صرف دو بیویاں ایسی ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا، ماں ام عبیہ اور بیٹی زینب عبیہ۔ ماں محمد رسول اللہ جیسے نبی کی ماں اور بیٹی علی ولی اللہ جیسے ولی کی زینت۔ تو علی کے جتنے اوصاف ہیں، علی کے جتنے کمالات ہیں، علی کی جتنی کوالٹیز ہیں، علی کے جتنے کریکٹرسٹکس ہیں، علی کا جتنا علم ہے، علی کی جتنی ریاضت ہے، علی کا جتنی عبادت ہے، علی کا جتنا کائنات میں جذبہ ہے، اس سارے چیزوں کی زینت کا نام ہے زینب۔ علی اگر وجہ اللہ ہے تو علی کے چہرے کی زینت کا نام زینب۔ علی اگر جنب اللہ ہے تو علی کے چہرے کی سائر کی زینت کا نام زینب۔ علی اگر عالم علم لدنی ہے تو علی کے علم کی زینت کا نام ہے زینب۔ علی کے چہرے کو دیکھنا اگر عبادت ہے، اس عبادت الہی کی زینت کا نام زینب۔ اور جناب زینب کا ایک لقب ہے شریکۃ الحسین۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ فرعون کے دربار میں جاؤ، اس نے سرکشی کی ہے، وہ باغی ہو گیا ہے، اس کو سمجھاؤ۔ تو موسیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جانے کو تو تیار ہوں مگر میری ایک درخواست ہے۔ اللہ نے پوچھا کیا درخواست ہے؟ تو موسیٰ کہنے لگے یا اللہ مجھے رب اشرح لی صدری، میرے سینے کی گرہ کو کھول دو، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دو۔
اور یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، اور وزیراً ہارون، اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا اور میری نبوت میں شریک ہے۔ نبیوں کے شریک ہوتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، مگر نبی کے شریک ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا اور میری نبوت میں شریک ہے۔ اللہ نے ان کی بات کو مان لیا۔ تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ جیسے فرعون کے دربار میں ہارون شریکت نبوت موسیٰ ہے، اسی طرح یزید کے دربار میں زینب شریکت امام حسین۔ اب دیکھیے، اسلام کے شروع ہونے سے اب تک جتنے نبی آئے سب نے اسلام کو پھیلایا، مگر اسلام کمپلیٹ نہیں ہوا۔ اسلام پورا ہوا غدیر آئی تھی اسلام کو پورا کرنے کے لیے، مگر ایک بات اور یاد رکھیے، غدیر میں بھی اسلام صرف پورا ہوا ہے، پروٹیکٹ نہیں ہوا، محفوظ نہیں ہوا، کمپلیٹ ہوا ہے۔ اسلام کو پروٹیکٹ کیا کربلا نے، محفوظ کیا ہے کربلا نے۔ تو یہ مانیے اسلام کا ماضی بچایا تھا حسین نے، اور اسلام کا مستقبل بچا گئی زینب۔ اگر حسین نہ ہوتے تو نانا کا دل کربلا کے ریگستانوں میں دفن ہو گیا ہوگا، مگر اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا کی شہادت، کربلا کا پیغام کربلا کے ریگستان میں دفن ہوگا۔ مدینے سے کربلا تک امام حسین ہیں اور زینب، مگر کربلا میں یوم عاشورہ شام غریبہ کے بعد زینب علی بھی ہیں، زینب حسن بھی ہیں، زینب حسین بھی ہیں، زینب عباس بھی ہیں۔ زینب علی بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، عباس بھی ہیں۔ مرحب بنا یزید تو حیدر بنی زینب، عمرہ ابو جہل تو پیغمبر بنی زینب، حمزہ کبھی مسلم کبھی جعفر بنی زینب۔ زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی، زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی۔ زینب کا ایک تن تھا مگر پنجتن۔ اب زینب شام کے بازار میں، مشیت الہی شام کے بازار میں، زینب کہتی ہے اچھا یہی وہ شام ہے جو اپنی مکاریوں سے، اپنے فریبوں سے، اپنی چال بازیوں سے اپنے وقت میں 3 امامتوں کا قتل کر چکا ہے۔ اب زینب فاتحانہ انداز میں شام کے بڑے بڑے قصر کو زمیندوز ہوتے ہوئے اپنے لفظوں کی تلوار سے کفر کی رگیں کاٹتے ہوئے علی کے دربار میں داخل، مگر مشیت الہی اور مشیت الہی کو نبھانے والے اللہ کے کچھ چنے ہوئے افراد۔ زینب یزید کے دربار میں اذان ہو رہی تھی اور اذان الہی رسیوں میں جکڑی ہوئی۔ اب جو بیمار کہتے ہیں کہ ہم کو اس جگہ پہ کھڑا کیا گیا دربار میں جہاں پہ بکنے والے غلام کھڑے کیے جاتے۔ اذان ہو رہی تھی اور اذان الہی رسیوں میں جکڑی ہوئی۔ رسی کے ایک حصے میں یاسین کا گلا تھا اور دوسرے حصے میں کوثر کا گلا، جس کا قد چھوٹا تھا۔ تو جب یاسین اپنی کمر کو سیدھی کرتی، کوثر کے تلوے اڑ جاتے اور کہتی اماں اپنی کمر کو نیچے کر، میرے گلے کی رسی تنگ ہو گئی۔ اب یزید کے دربار میں یہ شرابی، میں کہتا ہوں کہ دنیا میں رونے کے لیے آدمی کچھ نہ سنے، بس ایک لفظ یہ کافی ہے کہ یہ شرابی، یہ ملعون اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا اور یہ شراب پی کر کہتا ہے اس میں سے علی کی بیٹی ہوگی۔ تو ایک ملعون آگے بڑھا
اس نے کہا وہ جو سفید بال والی ضعیفہ ہے اس کی کمر کے پیچھے اس کی کمر پہ سر رکھ کے جو کھڑی ہے وہ علی کی بیٹی ہے۔ تو کہنے لگا کہ یہ جو کنیز ہوتی ہیں، اس نے پوچھا یہ کون ہے سفید بال والی؟ اس نے کہا یہ ان کی کنیز ہے۔ کہنے لگا کنیزیں تو پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، یہ ان کے آگے کیوں کھڑی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پورے راستے اس کو بہت ستایا، بہت ظلم کیا، لیکن اس نے اپنی بیوی کا پردہ نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا، اس ضعیفی کے عالم میں اگر تم نے اس پہ ظلم کیا ہوتا یہ ضرور اپنی بیوی کا پردہ چھوڑتی۔ وہ ایک لوہے جیسی چیز لے کے آگے بڑھا، اس نے کہا ضعیفہ اپنی بیوی کا پردہ چھوڑ نہیں تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ وہ ہنس کے کہتی ہے اچھا مجھے جان سے ڈراتا ہے، آج کے لیے تو رسول سے زندگی مانگی تھی۔ میں نے رسول سے کہا تھا یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی کا پردہ بن سکوں، آج کے لیے تو زندگی مانگی تھی۔ اس حالت کو دیکھ کے زینب کہتی ہے اماں پردہ چھوڑ دے، تو بی بی فضہ رو کے کہتی ہیں یا اماں مت کہہ یا پردہ چھوڑ لے، یا اماں مت کہہ یا پردہ چھوڑنے کو مت کہہ، تو بتا اگر آج تیری ماں ہوتی تو اس نجس ترین ماحول میں کیا تیرا پردہ چھوڑتی؟ پورے شام کے بازار میں بی بی فضہ نے اپنا پیر ہلایا نہیں۔ وہ کہتی ہے میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ایک پل کے لیے بھی پیر ہلاؤں اور کسی غیر انسان کی نظر بیوی کے قدموں میں پڑے۔ اب اس نے وہ لوہے جیسی چیز فضہ کے سر پہ ماری، فضہ کے چاندی جیسے بال یاقوت جیسے سرخ، ہاتھ اس کا بندھا ہوا ہے رسیوں اور سب پر خون، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، پھر وہ چیخ کر کہتی ہے اس دربار میں کوئی حبش کا رہنے والا ہے؟ 300 تلواریں لہرا گئی۔ ایک بوڑھا حبشی کمر پہ ہاتھ رکھ کے آیا، کہنے لگا اس دربار میں تو سارے ملکوں کے سپاہی ہیں، تم نے صرف حبش والوں کو کیوں بلایا؟ اس نے پوچھا کون ہے تمہارے ملک کا بادشاہ؟ اس بڑے حبشی نے کہا مر گیا۔ اس کی ایک بیٹی تھی مدینہ میں سیدوں کے یہاں نوکری کرتی تھی۔ اس نے کہا کیا نام تھا اس کا؟ اتنا سنتے ہی وہ بوڑھا حبشی تیش میں آ گیا، کہہ رہا تجھے پتا نہیں ہے یہاں پہ لوگ شراب پی رہے ہیں اور تم نے ہم سے ہماری شہزادی کا نام پوچھ لیا؟ اگر تو ضعیفہ نہ ہوتی تو میں تیرا سر تیرے تن سے الگ کر دیتا۔ بی بی فضہ کہتی ہیں نہیں بتا سکتا تو میں بتا، اس کا نام میمونہ تھا۔ تو اس بڑے حبشی نے اپنی پلکوں کو اٹھا کے کہا تو میمونہ کو جانتی ہے؟ فضہ نے اپنے بال ہٹائے، کہنے لگی پہچان سکتا ہے تو پہچان۔ تو اس بڑے حبشی نے کہا کیوں آئی ہے اس شرابی کے دربار میں؟ کیوں چھوڑی سیدوں کی نوکری؟ کیوں آئی ہے یہاں میں؟ تجھے پتا نہیں ہے لوگ شراب پی رہے ہیں؟ بی بی فضہ کہتی ہے بدبخت آنکھیں بند کر، میں اکیلے نہیں ہوں، میرے پیچھے علی کی بیٹیاں۔ وآخر دعوانا